علماء تشریف فرما ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک تذکرہ خیر ہے، اس میں آیت مقدسہ کا ایک حصہ ہے کہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ تحقیق اس عورت نے، زلیخا نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور اس کا کیا ترجمہ کریں، آپ نے بھی ارادہ کر لیا، لیکن آگے آدھی آیت رہتی ہے، آیت کا حصہ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ میں نے کہا کہ اولیاء جو اپنے مریدوں کو برائی میں مبتلا ہونے سے دور سے ہو کے روک لیتے ہیں، یہ فیضان نبوت ہے۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دوران دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب برگلانے کی کوشش کی زلیخا نے تو حضرت محترم انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، دور ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ہاتھ کی انگلی کو اپنے دانتوں میں دبا کر اشارہ کر رہے تھے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ حضرت محترم بظاہر یعقوب علیہ السلام بہت دور تھے، لیکن چونکہ فیضان نبوت ہے انہوں نے دور سے اپنے بیٹے کو اس میں مبتلا ہونے سے روک لیا تھا، اور اللہ نے فرمایا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ حضرات محترم یہ فیضان نبوت جاری و ساری رہا، میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی اور آپ کا فیضان نبوت چونکہ سلسلہ نبوت حضور پہ ختم ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد آپ کے وارث علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یاد رکھیں جو اولیاء ہیں یہ بھی علماء ہیں، اس لیے کہ وہ جو حدیث پاک ہے نا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس سے یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، اور آیت مقدسہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان کے علماء نے بے شمار معنی لکھے ہیں، معانی لکھے ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ فرقان سے مراد یہ ہے کہ ولی جب تقوی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے مقام ولایت پہ فائز ہو کر متقی بن جاتا ہے، اللہ اسے فرقان عطا فرماتا ہے۔ فرقان کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ ولی کو ظاہری اعتبار سے بڑا حسن عطا فرماتا ہے، اور اگر یہ نشانی دیکھنی ہو تو پیر اکبر صاحب کو دیکھ لو، ظاہری حسن، اور جن کا عرس ہے ان کا حسن کس نے نہیں دیکھا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جب جاتے اور ایئرپورٹ کے اوپر جب لوگوں کی چیکنگ ہوتی اور چیک کرنے والے ایئرپورٹ کی پولیس سارے لوگوں کو چیک کرتی، لیکن جب شیخ العالم حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے تو وہ سیکورٹی اہلکار پیچھے سے ہی پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، وہ کہتے کہ اتنے خوبصورت چہرے والا یہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ ایک تو تقوی کی بدولت ظاہری حسن عطا فرماتا ہے، اور دوسرا فرقان کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے ولی کو تقوی کی بدولت فراست عطا فرماتا ہے، اور فراست کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فراست یہ ہے کہ لوگوں ڈرا کرو مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرات محترم اگر تقوی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے بندہ متقی اور مومن کامل کے درجے پہ فائز ہو جائے تو حضرات محترم وہ دور بھی بیٹھا ہو تو وہ اللہ کے نور سے اپنے مرید کو دور بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک نے جب یہ اعلان فرمایا تھا کہ قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، لوگوں میرا یہ قدم، حضرت غوث پاک نے فرمایا تھا ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بندہ تھا اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میری گردن پہ آپ کا قدم نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا، تھا وہ ولی ولایت کے مقام پہ فائز تھا، لیکن حضرت غوث کا جب یہ جملہ سنا انکار کر بیٹھا، میری گردن پہ آپ کا قدم نہیں ہے۔
حضرات محترم حضرت غوث پاک جلال میں آئے، فرمایا اگر تیری گردن پہ میرا قدم نہیں ہے تو سن، تیری گردن کے اوپر خنزیر کا قدم ہوگا۔ الیاذ باللہ۔ پھر کیا ہوا؟ ولایت سے بھی محروم ہو گیا اور ایک غیر مسلم عورت کے عشق و محبت میں گرفتار ہوا اور پھر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہی، اور شادی کرنے سے پہلے گھر والوں نے اس کو جو خنزیروں کا اس نے ریوڑ رکھا تھا اس کو چرانے پہ اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ سارا دن خنزیروں کے ریوڑ کو وہ بندہ چراتا رہتا، اور اگر کہیں کوئی خنزیرنی بچہ دیتی تو وہ جنگل سے اس کے بچے کو اپنی گردن پہ اٹھا کے گھر لاتا۔ ولی کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی کہ غوث پاک نے فرمایا تھا اگر تیری گردن پہ مجھ غوث کا قدم نہیں ہے تو سن اے انکار کرنے والے، تیری گردن پہ خنزیر کا قدم ہوگا۔ حضرات محترم وہ خنزیر کے بچوں کو اپنی گردن پہ اٹھا کے لاتا۔ بالآخر شادی کا وقت قریب آیا، جب شادی کا وقت قریب آیا تو غوث پاک نے اسی فراست سے دیکھا کہ پہلے تو وہ اپنی ولایت کو کھو بیٹھا تھا، اب اپنے ایمان کا سودا کرنے والا ہے۔ حضرات محترم آپ نے جب دیکھا کہ ایمان بھی بیچنے والا ہے، آپ نے وضو کرتے ہوئے چلو بھرا ایک پانی کا اور یوں کر کے پھینکا اور ارشاد فرمایا کہ اے گمراہ ہونے والے بچ جا، تو مرتد ہونے سے بچ جا۔ حضرات محترم خوف طاری ہوا، ڈر طاری ہوا، دور بھاگا اور توبہ طائب ہو کر حضرت غوث کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر مومن اور پھر ولایت کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ اسی لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات محترم ان اولیاء کے آستانوں پہ جہاں تقدیریں جو ہے وہ بدلا کرتی ہیں، اگر یہاں پہ اللہ اللہ کے ذکر کی خیرات ملے، تقوی کی خیرات ملے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی خیرات ملے آراس کی محفل میں، تو اس خیرات کو اپنے دامن میں لے کے جب گھر پلٹو تو حضرات محترم آپ کے علاقے والے، آپ کے محلے والے، آپ کے معاشرے والے، جس معاشرے اور جس محلے سے آپ آئے ہیں، جب آپ وہاں پہنچے تو جو نہیں آئے ہیں وہ دیکھ کے کہیں کہ کسی اللہ والے کے آستانے سے ہو کے آ رہا ہے۔ آپ کے انداز بدل جانے چاہیے، آپ کے اطوار بدل جانے چاہیے۔ اس لیے حضرات محترم اللہ بشمول میرے ہم سب کو ان آستانوں کی یہ خیرات نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔